الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکت کے بارے میں تفصیلی کلام چل رہا ہے۔ سورہ مریم ہے، آیت نمبر 15 سے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے اور تقریباً 36 آیتیں ابھی تک ذکر ہو چکی ہیں، یعنی 35 آیتیں ہو چکی ہیں، 36ویں پہ ہم آئے تھے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلی طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مزید آگے ارشاد فرمایا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے جس کو نقل فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، تو پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی اتنے چھوٹے سے ہیں اور ابھی سے آپ نے تلقین اور واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع فرمایا، اور یقینی سی بات ہے کہ اللہ کے مقرب بندوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ شروع سے ہی بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں اور ان سے برکات کا ظہور اور صدور شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں حاملہ ہوئی تو میں سحری کے ٹائم میں 3-4 بجے کے ٹائم میں محسوس کیا کرتی تھی کہ خواجہ صاحب معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتی ہیں میرے پیٹ میں شکم میں تسبیحات پڑھتے تھے، تو میں اس کی آواز محسوس کرتی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شان بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، ان سے تعلق مضبوط کرنے میں بڑی برکتیں ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اور بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، تو تم اس کی عبادت کرو۔ اس میں ایک طرف سے تو اقرار بھی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، اور دوسری طرف ان عقائد باطلہ کی نفی کرنا بھی مقصود ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یا خود خدا مانتے ہیں۔ اس میں رد کر دیا، آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، یعنی وہ کسی کا والد نہیں ہے اور نہ میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں، خدا تو اللہ تعالیٰ ہے، میرا بھی ہے رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، تو تم اس کی عبادت کرو۔ تو یہ اصل میں اشارہ ہے اس طرف کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی عطا سے جانتے تھے کہ کچھ لوگ آپ کے بارے میں مبالغہ آرائی کریں گے، تو یہ اتمام حجت کہلاتا ہے کہ پہلے سے ہی لوگوں کے لیے ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو بآسانی اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ حق بات کو قبول نہیں کرتے، کہنے والا کون ہے یہ بھی نہیں دیکھتے، بلکہ وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ جو ان کی عقل، جو ان کا ذہن کہہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے وہ بعض اوقات بہت بڑے بڑے دنیاوی اور اخروی نقصانات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ھذا الصراط مستقیم، یہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر ان کے درمیان مختلف گروہ ہو گئے، یعنی آپس میں لڑنے لگے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 گروہ بن گئے تھے، جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں نصارہ کے 3 گروہ تھے، ایک یعقوبیہ، ایک نسطوریہ اور ایک ملکانیہ۔ یعقوبیہ کہتے تھے کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا ہی ہے جو زمین پر اتر آیا ہے اور پھر وہ واپس آسمان پہ چڑھ گیا، اور دوسرے نستوریہ جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ وہ معاذ اللہ خدا تو نہیں ہے لیکن خدا کے بیٹے ہیں، اور جب تک چاہا اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر رکھا اور پھر ان کو اٹھا لیا۔ اور تیسرا جو ملکانیہ تھے یہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، نبی ہیں، اور یہی گروہ مومن تھا۔ تو یاد رکھیں کہ آج بھی اگر کوئی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بیٹے نہیں ہیں یا خدا نہیں ہیں، تو اس کا عقیدہ ہم درست مان لیں گے، لیکن اب نجات کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، لہذا اس کو یہی تلقین کی جائے گی کہ ٹھیک ہے تمہارا یہاں تک تو عقیدہ درست ہے، لیکن اب اس دور میں شریعت کی ریکوائرمنٹ بڑھ گئی ہے، بدل گئی ہے، لہذا تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آپ کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو خرابی ہے کافروں کے لیے اس دن کی جس دن سب لوگ حاضر ہوں گے، یعنی مشہد، شہود کا مقام،
تو اس میں گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس لحاظ سے بڑائی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائے گا، اور جن جن لوگوں نے آپ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی تھی ان کو انعام ملے گا، اور جنہوں نے آپ کے بارے میں غلط باتیں منسوب کی تھیں ان غلط باتوں کی وجہ سے وہ ہلاک ہوں گے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہوگی میدان محشر میں کہ آپ کے ماننے کی وجہ سے آپ کے زمانے کے لوگ نجات پائیں گے، اور جو آپ کا انکار کرتے ہوں گے یا خدا نخواستہ غلط عقیدہ قائم کرتے ہوں گے وہ تباہ ہوں گے۔ اسمع بہم و ابصر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہی ان کا سننا ہے اور کیا ہی ان کا دیکھنا ہے، یعنی کیا وہ سنتے ہیں کیا دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے اعتبار سے ہو تو فعل تعجب ہے جس میں تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی چیز کا پر تعجب نہیں فرماتا، کیونکہ تعجب کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی پوشیدہ شے کے ظاہر ہو جانے سے جو انسان پر اچانک ظاہر ہو جانے پر جو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے حیرانی والی، اس کیفیت کا نام تعجب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چونکہ کوئی چیز مخفی ہے ہی نہیں، چھپی ہوئی نہیں ہے، تو کون سی ایسی چیز ہوگی جو اچانک اللہ کے سامنے ظاہر ہو کر اسے معاذ اللہ حیرانی یا تعجب میں مبتلا کر دے۔ لہٰذا معلوم ہوا جب کوئی ایسی شے نہیں ہے تو اللہ کے لیے، اور تعجب بھی اللہ کے لیے محال ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف حیرانی یا تعجب کی نسبت نہیں کر سکتے۔ یوم یأتوننا، جس دن آئیں گے وہ ہمارے پاس، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم آج کے دن کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ تو اس وقت ان کو پچھتاوا ہوگا کہ یہ جو آج عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور یا خدا کہہ دیتے ہیں، انہیں اس وقت پچھتاوا ہوگا، اور وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم ان لوگوں کا کہنا مان لیتے جنہوں نے بار بار کثرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے ہونے کا اور خود ان کے خدا ہونے کا رد کیا ہے، منع کیا ہے۔ تو وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، اور جس نے ایسا نہیں کیا تھا وہ بیچارہ ہلاک ہوگا، تباہ و برباد ہوگا۔ تو الحمدللہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے اور انہوں نے اپنے عقیدے کو صحیح رکھا وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل کے دور میں یہ ضروری ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی عقیدہ رکھا جائے جیسا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہاں تک یہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ جو سورہ مریم میں تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ اختتام ہوا، تقریباً 38 نمبر آیات تک ہم پہنچے ہیں۔ 15ویں آیت سے شروع کیا تھا اور 38 تک ہم پہنچے تھے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ درج ہے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ ذکر کیا تھا سورہ مائدہ میں، کہ جس میں حضرت شروع میں پہلے تو آیا تھا کہ آپ مادرزاد اندھوں کو بینائی دینے کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ اسی طرح کوڑھ کے مرض میں مبتلا لوگوں پر آپ ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ تندرست و توانا ہو جاتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی اس سورہ مائدہ آیت نمبر 110 سے ان چیزوں کا تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یاد کیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، ویسے تو ماضی کا صیغہ ہے قالا، لیکن یہ مستقبل کے بارے میں ہے۔ یاد کیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ بن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کر میرا احسان اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے پاکیزہ روح سے تیری مدد کی، اس طرح کہ تمہاری والدہ کی عزت بھی قائم ہوئی اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بولنے کی قوت عطا فرمائی، اور اس پاکیزہ فرشتے کی بنا پر ان کے سبب اور ذریعہ بنتے ہوئے تم اپنی والدہ کے شکم میں تشریف لائے اور پھر آپ کی والدہ سے آپ پیدا ہوئے۔ تو یہ ایک احسان تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، جس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو لوگوں سے بات کرتا ہے جھولے میں اور پختہ عمر کا ہونے کے بعد۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور یاد کرو کہ جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل۔ اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود انجیل سکھائی ہے، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نہ صرف حفظ کروایا، خود بخود ہوتا تھا سرکار کو حفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پورے قرآن کے مضامین پر اطلاع بھی دی ہے۔
گویا کہ عام بچوں کا سمجھانے والا کوئی اور ہوتا ہے، عام انسان ہوتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سمجھانے والی ذات خود اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں سکھائی کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُوا مِنَ الطَّيْنِ، اور یاد کرو جب تم مٹی سے ایک مخلوق بناتے ہو، کَہَیْئَةِ الطَّیْرِ، جیسے پرندے کی صورت، یعنی اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ چمگادڑ کی شکل آپ بنایا کرتے تھے، پھر پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتی تھی۔ وَإِذْ، اور یاد کرو، تخلقو، کہ تم پیدا کرتے ہو، مِنَ الطِّینِ، مٹی سے، کَہَیْئَةِ الطَّیْرِ، ایک پرندے کی شکل کی مثل، بِإِذْنِی، میرے اذن سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَتَنْفُخُ فِیہا، پھر تم اس میں پھونک مارتے ہو، فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، تو وہ پرندہ ہو جاتا ہے میرے حکم کے ساتھ۔ اب آپ غور کریں کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ایک مٹی کی شکل کی چیز بنا کے پھونک مارے انسان اور وہ جیتا جاگتا ایک پرندہ بن کر اڑ جائے، گوشت پوشت پر وغیرہ اس پر آ جائیں اور وہ اڑتا ہوا نظر آئے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظہور پذیر ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تم پیدائشی اندھے کو اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے شفا دیتے ہو۔ پہلے والے میں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں نسبت کی تھی کہ میں شفا دیتا ہوں، میں تمہارے مرض کو دور کرتا ہوں، اور میں اسی طرح پرندوں کو پیدا کرتا ہوں، زندہ کرتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور تم تندرستی دیتے ہو، درست کر دیتے ہو مادرزاد اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، اور ان کے کوڑ کے مرض کو، بِإِذْنِی، میرے اذن کے ساتھ۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے نکالتے ہو، اور یاد کرو کہ تم نکالتے ہو مردوں کو میرے حکم سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا جب تم ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے۔ ان کو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کے شر سے محفوظ فرمایا تھا، جسے اللہ نے فرمایا نا کہ اور یاد کرو کہ جب ہم نے روکا بنی اسرائیل کو آپ سے، تو یہود جو تھے یہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھا کرتے تھے اور عیسائیوں سے ان کا مقابلہ تھا۔ اسی طرح عیسائی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہہ دیا کرتے تھے۔ اس کا اللہ نے ایک احسان گویا کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا، اذ جئتہم بالبینات، جس وقت کہ تم ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے۔ فقال الذین کفروا منہم، تو کہا ان لوگوں نے جو ان میں سے کافر تھے کہ ان ھذا الا سحر مبین، کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو شفا دی، کوڑیوں کو شفا دے دی، اور اسی طرح جو پچھلی آیات میں گزر چکا تھا کہ آپ گھر میں لوگ کیا کھاتے ہیں، کیا جمع کرتے ہیں، سب کے سب بتا دیا کرتے تھے، تو جو آپ کے دشمن تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی، اوحیتو مانے میں نے وحی کی، لیکن چونکہ غیر نبی پر وحی نہیں آتی اس لیے اس کا ترجمہ یہی مناسب ہے کہ میں نے الہام فرمایا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور یاد کرو کہ جب میں نے حواریوں کے دل میں الہام فرمایا، ان آمنوا بی، کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ، وبرسولی، اور میرے رسول پر۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، آمنا واشہد بأننا مسلمون، کہ ہم ایمان لے آئے اور اے اللہ تو گواہ رہنا اس بات پر کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ تو اب اور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم قدرت والا ہے۔ یہاں پر بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ہدایت کی طرف مائل کرنے کے سلسلے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی بھی کام میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تبلیغ دین کے معاملے میں، ہدایت دینے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ لوگ تھے، ان کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، اور فوراً انہوں نے اس ہدایت کو قبول کر لیا اور گواہی دی کہ ہم ایمان لے آئے
اور ہم گواہ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں تبلیغ دین کا حق دیا ہے وہ صرف ہمارے درجات کی بلندی کے لیے ہے، ہمیں ایک امتحان میں مبتلا کیا گیا ہے تاکہ ہم نبیوں کے طریقے پر چلیں اور اس راہ میں آنے والی تکالیف پر صبر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان جتنے بھی ہم تبلیغ کے معاملات کرتے ہیں اس کے جواب میں جو وعدے کیے ہیں ان پہ ہم بھروسہ رکھ کر اپنے ایمان کو درست قرار دینے کے سلسلے میں عملی کوششیں کریں۔ تو اس سے ایک یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ بعض جو تبلیغ دین کرنے والے ہوتے ہیں وہ جیسے کسی کو نصیحت کی، کسی کو سمجھا رہے ہیں، اور مثال کے طور پہ لائٹ چلی گئی یا بارش شروع ہو گئی، تیز ہوائیں چلنے لگیں اور وہ تبلیغ کا سلسلہ رک گیا، تو پھر بعض لوگ جو ہیں وہ شکوہ شکایت دل میں بیدار کر لیتے ہیں، کیا دیکھو ہم تو اللہ کے دین کی مدد کر رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناگہانی آفات کو ہماری طرف متوجہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی ہماری تبلیغ دین کا محتاج نہیں ہے، یہ تبلیغ دین بھی اس نے ہم پر ایک آزمائش کے طور پر ہمارے ساتھ وابستہ کی ہے، ہم پہ مسلط کی ہے، تو ہمیں خوش دلی کے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی ہم تو کام کرنا چاہ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے درمیان میں خود ہی رکاوٹ ڈال دی۔ وہ رکاوٹ نہیں ہوتی، اصل میں ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ ایسے موقعوں پر استقامت سے انسان کو چلنا چاہیے اور گھبرائے بغیر مطلب معاملات کو، جو سختیاں ہیں سامنے والوں کی طرف سے، ناگوار باتیں ہیں جن سے دل یقیناً دکھتا تو ہے وقتی طور پر، لیکن اس کو فیس کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ۔ اور یاد کیجئے کہ جب حواریوں نے کہا، حواریوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، وہ حواری کہلاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی کہلاتے ہیں۔ تو ان حواریوں نے کہا کہ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، هل يستطيع ربک، کیا آپ کا رب اس بات کی استطاعت رکھتا ہے، مراد یہ کہ آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے، ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ نازل کر دے ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان۔ قالوا، آپ نے ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، کہ تم اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو تو ان لوگوں نے یہ چاہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آسمان سے تھال اتارے، ایک دسترخوان اتارے، تو پھر ہم یقیناً اس پہ کامل یقین اور بھروسہ کریں گے اور ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوگا۔ لیکن جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا کہ اس قسم کے مطالبات پر کسی کے حق یا ناحق ہونے کی بنیاد نہ رکھو، بلکہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اور میری تبلیغ پر اعتماد رکھتے ہوئے مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول تسلیم کرو، اسی میں تمہارے لیے نجات ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ کیا اللہ آپ کا رب اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک تھال اتار دے، ایک دسترخوان اتار دے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ کم از کم یہ عقیدہ ضرور رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بڑا قادر مطلق ہے اور وہ اس طریقے سے امداد بھی فرما سکتا ہے، تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وسیلہ بنایا گیا۔ آپ نے جواب میں کہا کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو تو، یعنی اس طرح کے امتحان نہ لو۔ قالوا، انہوں نے کہا، نرید ان نأکل منہا، ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، یعنی جو یہ آسمان سے تھال آئے گا اس تھال میں سے ہم کھائیں، ہم چاہتے یہ ہیں، دسترخوان جو آئے گا، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا ہے۔ تو وَنَعْلَمَ، اور جان لے ہم کہ ان قد صدقتنا، کہ بے شک آپ نے سچ کہا، اس کے اوپر ہمیں اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلقاً کوئی اطمینان قلب نہیں تھا، لیکن بعض اوقات انسان اپنے یقین کو قوی سے قوی تر کرنے کے لیے اس قسم کا مطالبہ کر دیتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں گے۔ قال عیسیٰ ابن مریم، تو فرمایا عیسیٰ بن مریم رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام نے کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے رب تو نازل فرما دے ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان، فتکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اور بنا لے، اور آسمان سے تھال نازل فرما، یعنی دسترخوان نازل فرما، تکون لنا، ہو جائے وہ ہمارے لیے عیداً عید،
لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی۔ گویا کہ جب یہ دسترخوان نازل ہو کھانے کا تو ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیں، یادگار بنا لیں، اس کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ وَآیَةً مِّنْکَ، اور تیری طرف سے ایک نشانی بھی ہو۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تو ہمیں رزق عطا فرما، اور بے شک تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں۔ فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اب جو تم میں سے کفر کرے گا تو وہ بے شک اس کو بے شک میں بہت سخت عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر نہیں کروں گا، اتنا سخت عذاب ہوگا کہ اور کسی کو اتنا سخت عذاب نہیں دیا گیا ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ ہی وہ تھے کہ جس نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ تم مجھے اپنا معبود بنا لو، مجھے اور میری ماں کو خدا بناؤ، واتخذونی و امیہ الہین، کہ ہم دونوں کو تم خدا تصور کر لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ گویا کہ یہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا کہ اے عیسیٰ کیا تم نے ایسا کیا تھا؟ اور یہ سوال کرنا کوئی لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ سب کو عاجز کرنے کے لیے، اور یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلوا کر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو کچھ تم دنیا میں کہتے آئے تھے وہ غلط ہے۔ یہ ہے اصل حقیقت جو عیسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر سلسلہ کلام جاری ساری رہے گا۔